بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر غیبی دولت کا نظارہ کرنا چاہتے ہو تو سورۃ الکوثر ایک مرتبہ ایسے پڑھ لو، دولت کا موکل آئے گا اور 80 کروڑ دے کر چلا جائے گا۔ ایک ایسا عمل آج آپ کو دے رہا ہوں کہ اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ پاورفل عمل آج تک آپ نے کبھی اپنی زندگی میں شاید نہ کیا ہو اور نہ ہی کبھی دیکھا ہو۔ بہت سے لوگ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو وظیفہ کر کر کے تھک چکے ہیں، ہر قسم کا وظیفہ کرتے ہیں لیکن کسی بھی وظیفے کے کرنے سے ہمیں کامیابی نہیں ملتی اور ہر وظیفے کے بعد ناکامی کا ہی سامنا ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل دے رہا ہوں کہ جو میری مائیں بہنیں گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتی ہیں، اور جو بے روزگار میرے بھائی ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ گزارا مشکل سے ہوتا ہے اور سارا دن ان کا گھر پہ گزر جاتا ہے، وہ میرے بھائی بہن اس وظیفے کو فوری طور پر کریں جو کہ شدید پریشانی کا شکار ہیں، تنگ دستی کا معاملہ ہے، روزگار نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی، کہیں بھی کام نہیں مل پا رہا، تو وہ غیبی طریقے سے پیسے حاصل کر کے اپنا ہر کام کر سکتے ہیں، اپنا ذاتی مکان بھی لے سکتے ہیں اور اپنے روزانہ کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں کو سمجھنے میں بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم لوگ وظیفے تو کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وظیفے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو غائب سے دولت ہی ملے۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو غائب سے دولت بھی مل جائے لیکن ہر بار یہی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات وظیفہ کرنے سے آپ کے اوپر آنے والی مشکلات ٹل جاتی ہیں، آپ کے اوپر آنے والی بیماریاں ٹل جاتی ہیں، آپ کسی بڑے حادثے سے بچ جاتے ہیں، آپ کا کاروبار میں کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے، آپ اس سے بچ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے غور سے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اچھی طرح سمجھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک ایک چیز مکمل ترتیب کے ساتھ بتاؤں گا، جس طریقے سے آپ کو وظیفہ بتایا جائے آپ نے اس طریقے سے ہی کرنا ہے۔ وظائف کرنے سے فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، بس ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے بہت زیادہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے کلام پر یقین نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں یا وظیفہ میں نے بتایا ہو یا وظیفہ کسی اور جگہ سے آپ نے دیکھا ہو، خاص طور پر آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے یہ وظیفہ مکمل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظائف قبول ہونے کے لیے سب سے اہم اور بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نماز لازمی پڑھیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کریں اور کوشش کریں ہر نماز کے بعد استغفر اللہ کی ایک تسبیح لازمی کر لیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی سنتوں کا بھی خیال رکھیں، مسواک کی پابندی کریں، اپنے گھر میں جب بھی داخل ہوں تو پورے طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لازمی کہیں۔ ہم لوگ ان سنتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں سے برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ وظیفے کا طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں، ہو سکے تو اپنے پاس کاغذ اور پینسل رکھ لیں، اگر یاد کر سکتے ہیں تو طریقہ یاد کر لیجئے گا۔ اس کے باوجود اگر آپ کے ذہن سے وظیفہ کرنے کا طریقہ نکل جائے تو آپ یہ ویڈیو دوبارہ چلا کر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پابندی کے وقت کے ساتھ کرنا چاہیے اور جگہ کا تعین بھی ضروری ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وظیفے کے کرنے کے لیے پابندی وقت ضروری نہیں اور جگہ کا تعین بھی ضروری نہیں۔ آپ دن کے کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، بس خیال یہ کرنا ہے کہ وہ جگہ لوگوں کی گزرگاہ نہ ہو، کوئی بچہ اس جگہ پر نہ آئے۔ اس کے بعد ایک چیز سمجھ لیں کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انسان کے لیے ہے وہی کچھ جس کے لیے اس نے نیت کی۔
اگر آپ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں اور آپ نے دل میں کوئی نیت نہیں کی، نہ ہی آپ نے دل میں کوئی ارادہ کیا، نہ ہی آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کی، تو پھر ایسے سمجھیں کہ جیسے عام بیٹھے تھے ویسے ہی اٹھ جائیں گے عمل کرنے کے لیے، وظیفہ کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے نیت کرنا لازمی ہوتا ہے۔ آپ یہ نیت کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں، میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رشتہ مضبوط کرنے کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اور اپنی جائز حاجتوں کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ ان کو اپنی زبان پر لے کر آئیں، تاکہ آپ کی زبان بھی اس چیز کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی خالق نہیں اور رازق نہیں اور مالک نہیں، اور یہی بات آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جیسی بھی آپ کی حاجت ہے، وہ آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں اور نیت کر لیں۔ اگر آپ کو دولت چاہیے تو آپ اس کی نیت کر لیں، اگر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو آپ زبان سے اس کا اقرار کر لیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ حل کروانا ہے، کوئی مسئلہ آپ کی زندگی میں حل نہیں ہو رہا، تو آپ اس کا تصور اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی ادا کرنا ہے۔ صدقہ آپ اس وظیفے کا اس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں کہ آپ مٹھی بھر دال اپنے گھر سے اٹھائیں۔ یاد رکھیں، دال اپنے گھر سے اٹھانی ہے، دکان پر سے نہیں لینی، اور اس دال کو قبرستان کے ایک کونے میں ڈال کر آ جانا ہے جہاں پر کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہوتے ہیں، یا کسی درخت کے نیچے ڈال دیں جہاں پر حشرات الارض کا آنا جانا ہو۔ خیال یہ رہے کہ اس جگہ پر لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، اور کسی بھی طریقے سے آپ کی ڈالی ہوئی دال پر لوگوں کے پاؤں نہ آئیں۔ اور جب آپ صدقہ کر چکیں تو آپ نیت کر کے بیٹھ جائیں اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف کوئی بھی چھوٹا یا بڑا پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ اب آپ اس وظیفے کی ترتیب نوٹ فرما لیں کہ سب سے پہلے درود شریف پڑھنے کے بعد ایک تسبیح یا غنیوں کی کرنی ہے، اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اس کے بعد 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکوثر دوبارہ پڑھنی ہے، پھر ایک تسبیح پہلے کلمے کی کرنی ہے، اور پھر 1 مرتبہ سورۃ الکوثر دوبارہ پڑھنی ہے، پھر 21 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے، اور پھر 1 مرتبہ سورۃ الکوثر دوبارہ پڑھنی ہے، اس کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو وظیفے کی ترتیب سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور بنا کسی سے بات کیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کر لیں اور ہر وہ چیز مانگ لیں جو آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ خاص طور پر اس وقت اپنے اس بھائی کو لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔